السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر ارشد بھٹی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں طلباء کے بہت سے سوالات کے جوابات ہیں، خاص طور پر ان کے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا جو امتحان ہوا اس کے رزلٹ کے بعد بہت سے طلباء اور بہت سے والدین مختلف سوالات کر رہے ہیں، اور بورڈ نے بھی تمام پنجاب بورڈز نے اپنی پالیسی بھی چینج کی ہے، سپلی کے امتحانات کے حوالے سے، پریکٹیکل کے امتحانات کے حوالے سے اور امپروومنٹ کے حوالے سے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ان تمام پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے جو بورڈ نے نئی پالیسی جاری کی ہے اور جو طلباء کے ذہن میں مختلف سوالات ہیں اس حوالے سے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو میں، جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن بھی آن کر لیجئے گا۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں وہ کویشچن بھی کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، آپ پوائنٹس کی صورت میں ان تمام سوالات کو دیکھتے جائیے گا۔ نمبر 1، یہ جو نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ میٹرک انٹرمیڈیٹ امتحان 2 سالانہ امتحانات یعنی پہلا سالانہ امتحان دوسرا سالانہ امتحان کی بنیاد پر ہوگا۔ یعنی بعض بچے یہ سپلی کے ایڈمیشن کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ سپلی کے داخلے کب جائیں گے، تو جو سیکنڈ اینول ایگزام ہے اصل میں سپلی ہی کا ایڈمیشن ہے، اس کا نام چینج کر دیا گیا، آسان لفظوں میں آپ یوں دیکھ لیں۔ دوسرا سالانہ امتحان 2023 میں میٹرک میں اور انٹرمیڈیٹ کا جو کمبائن امتحان ہے وہ فریش امیدوار بھی اس میں شرکت کرنے کے اہل ہیں، یعنی جنہوں نے پہلے اینول ایگزام میں فرسٹ اینول ایگزام میں داخلہ نہیں بھیجا وہ سیکنڈ اینول ایگزام میں اپنا داخلہ بھیج سکتے ہیں۔ اور جو تیسرے نمبر پر نئی پالیسی آئی ہے وہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ پاس کرنے والے امیدواروں کو 2 سال کے اندر اندر امپروومنٹ کے 4 چانس دیے جائیں گے، تاہم امیدوار یہ چانس ہائر کوالیفیکیشن کے امتحان میں شرکت کرنے سے قبل اویل کر سکیں گے۔ اگر انہوں نے کسی ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے کہیں ایڈمیشن لے لی ہے تو وہ امپروومنٹ کے اہل نہیں ہوں گے۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ مارکس امپروومنٹ کرنے والے امیدوار جو ہیں وہ کسی بھی مضمون کا پرچہ پارٹ 1 یا پرچہ پارٹ 2 یعنی سیکنڈ کا صرف پریکٹیکل کا امتحان بھی دے سکتے ہیں۔ یعنی پہلے ایسا ہوتا تھا اگر وہ امپروو کر رہا ہوتا تھا تو پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں کا اسے وہ سبجیکٹ امپروو کرنا ہوتا تھا۔ اب اگر وہ 9th یا 10th میں سے کوئی ایک سبجیکٹ امپروو کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف 9th یا 10th میں سے اس کا انتخاب کر سکے گا، اور اسی طرح فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی بھی یہی ترتیب ہے۔ اور اسی طریقے سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کرنے کے بعد اب سائنس گروپ کا مضامین اضافی ایڈیشنل امتحان بطور پرائیویٹ امیدوار کے طور پر بھی دے سکتا ہے۔ یعنی انٹرمیڈیٹ کا امتحان جن بچوں نے پاس کیا ہے وہ پاس کرنے کے بعد سائنس گروپ کا مضامین کا اضافی یعنی ایڈیشنل پیپر دے کر وہ پرائیویٹ امیدوار کے طور پر بھی دے سکتا ہے۔ کوئی اگر وہ سائنس گروپ کا اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے اس کے بعد وہ دوبارہ ایگزام دینا چاہتا ہے۔ میٹرک سیکنڈ اینول امتحان 2023 کا انعقاد یہ آپ کو معلوم ہے 15 ستمبر سے شروع ہوگا۔ اس امتحان میں شرکت کرنے والے جو امیدوار ہیں وہ اپنا داخلہ فارم اور جو فیس ہے اس کی وہ 12 اگست سنگل فیس تھی، اس کے بعد 16 اگست کے ساتھ ڈبل فیس تھی اور 19 اگست کے ساتھ ٹرپل فیس تھی۔ اس کے بعد اب امتحان شروع ہونے سے 10 دن قبل تک داخلہ بھجوایا جا سکتا ہے، لیکن وہ ٹرپل فیس کے ساتھ اور 500 روپیہ یومیہ جرمانہ کے ساتھ ان کا یہ داخلہ جائے گا۔ یہ جو پریس ریلیز تھی یہ 8 اگست کو جاری کی گئی تھی، لیکن کسی وجہ سے ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں ملا۔ آج آپ کے ساتھ یہ تفصیل کے ساتھ ہم نے جو تمام سوالات اسٹوڈنٹ اور وہ کر رہے تھے پیرنٹس ان کی جانب سے اس کا جواب دیا۔ 1-2 اور سوال ہیں، بعض پیرنٹس 9th کے ایگزام کے بعد یہ سوال کر رہے تھے، جیسے ابھی رزلٹ آیا چند دن قبل اور آگے چل کر فرسٹ ایئر کا رزلٹ بھی آئے گا، تو اس حوالے سے یہ سوال بہت سے بچے بھی اور بہت سے پیرنٹس بھی پوچھتے ہیں کہ آیا جن مضامین میں بچہ فیل ہوتا ہے تو پیرنٹس یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا سپلی کا داخلہ بھجوایا جائے۔ تو سپلی کا جو داخلہ جاتا ہے یا سیکنڈ اینول میں جو داخلہ جائے گا وہ آپ لوگوں کا 10th کے رزلٹ کے بعد اور سیکنڈ ایئر کے رزلٹ کے بعد جائے گا۔ یعنی جن بچوں کا 9th کا رزلٹ آیا ہے وہ سیکنڈ ایئر کے ایگزام کے بعد ان کا یہ داخلہ جائے گا، اور جن اسٹوڈنٹس کا ابھی فرسٹ ایئر کا رزلٹ آئے گا اس میں اگر ان کی سپلی ہوتی ہے تو اس صورت میں جب سیکنڈ ایئر کے وہ ایگزام دے دیں گے تو سیکنڈ ایئر کے ایگزام کے بعد ان کا سپلی کا داخلہ جائے گا۔ اگر وہ سپلی ان کی کلیئر ہو جاتی ہے 10th کے یا سیکنڈ ایئر کے ایگزام کے نمبر ملا کر پھر سپلی نہیں ہوگی، یعنی 33% مارکس اگر انہوں نے اس میں لے لیے 10th کے ایگزام کہ اوور آل 9th اور 10th کے ملا کر اور سیکنڈ ایئر کا اگر ہو تو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کا ملا کر،
دوسرا ایک سوال جو پیرنٹس بہت زیادہ کر رہے ہیں وہ امپروومنٹ کے حوالے سے ہے۔ بہت سے پیرنٹس یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بچے کے اس فلاں سبجیکٹ میں نمبر کم ہے تو کیا ہم امپروو کر سکتے ہیں۔ تو امپروومنٹ کی بھی جو پالیسی ہے وہ 10th کلاس کے رزلٹ کے بعد اور سیکنڈ ایئر کے رزلٹ کے بعد وہ پالیسی اس پر لاگو ہوتی ہے۔ اور مزید اس کے حوالے سے میں نے ویڈیو کے شروع میں جیسا کہ آپ کو بتا دیا کہ اب وہ ایک سبجیکٹ بھی اور ایک پارٹ کا سبجیکٹ بھی امپروومنٹ کے ایگزام کے طور پر دے سکتا ہے۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ ہمارے چینل پروفیسر ارشد بھٹی کو ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔